اب وہ آج کل جو فلسطین کے مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اس سچویشن میں عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور جو مسلم حکمران ہیں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بیٹا، اس صورتحال میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلم حکمرانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس حدیث کی روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله۔ سارے مومن ایک آدمی کی طرح، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہے تو اس کا یہ درد اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک آدمی کی مانند قرار دیا ہے، ایک آدمی کی طرح قرار دیا۔ جیسے کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ صرف آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، باقی اس کے جسم کے سارے اعضاء تو ٹھیک ہیں پر وہ کام نہیں کر پا رہا جی تکلیف کی وجہ سے۔ اور کسی کے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، درد تو سر میں ہو رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا اس کے باقی جسم کے جو سارے حصے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی مسلمانوں کی ایک جماعت جو اس وقت فلسطین میں موجود ہے، فلسطینی مسلمان، ان پر اسرائیل کی طرف سے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے جسم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے جسم کا کیا ہوا؟ ایک حصہ ہوا۔ تو جیسے آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ہمارے جسم کا ایک حصہ جب کیا ہوا، ہمارے جسم کا ایک حصہ، ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو رہی، تو وہ تکلیف سارے مسلمانوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تکلیف سارے مسلمانوں کو محسوس کرنی چاہیے کہ وہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میری باڈی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں، ہم مومن نہیں۔ تو اس صورتحال میں عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جناب وہ، اگر اللہ پاک نے ان کو مال کی دولت سے نوازا ہے تو مال کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان کی فصاحت سے نوازا ہے تو مسلمانوں کو ان کی حمایت پر ابھارے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دماغی صلاحیت سے نوازا ہے تو اپنا دماغ استعمال کرے مسلمانوں کی حمایت کے لیے، فلسطینی مسلمان کی حمایت کے لیے۔ اگر اللہ پاک نے پاور سے نوازا ہے، جیسے مسلم حکمران ہیں، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو ان مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جناب فلسطینی مجاہدین کی حمایت میں کھل کر میدان میں آئے۔ میں پچھلے دنوں فیس بک میں سن رہا تھا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جناب اگر سارے مسلم ممالک کے صدور اگر بیت المقدس میں جا کر ایک جماعت باجماعت نماز پڑھے، سارے مسلم ممالک کے صدور اگر بیت المقدس میں جا کر ایک نماز صرف باجماعت ادا کریں، قائم کریں، تو پھر اسرائیل کے باپ کو بھی وہاں سے قبضہ چھوڑنا پڑے۔ ٹھیک ہے،
اسرائیل پر ٹک نہیں سکتا مسلمانوں کی پاور کے سامنے۔ آج بھی اگر سارے مسلم ممالک متحد ہو جائیں، سارے مسلم ممالک متحد ہو جائیں، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو وہ طاقت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کو اللہ کو اپنے طاقت دی تھی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تو ہر کسی کو اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ جو جس بیچارے کے پاس نہ مال ہے، نہ اس کے پاس پاور ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے، دل تو ہے، دل تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، آنکھیں تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے فلسطینی مجاہدین کے حق میں، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ خود بھی دعا کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان تمام صورتحال سے آگاہ رکھیں کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بیٹا آپ بھی ان کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کو بھی دعا کا کہا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹے۔